اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ یہ آیات ہیں جو نبی علیہ السلام مکہ کی گلیوں کے اندر اور مشرکین کے مجمعوں کے اندر للکار کر پڑھتے تھے کہ دیکھو انکم وما تعبدون من دون اللہ، کہ یقیناً تم سب لوگ اور جن جن کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کی باتیں مانتے ہو، جنہوں نے تمہیں اس راستے کے اوپر چلایا ہے، یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے اور تم اس کے اندر جا کر رہو گے۔ تو بتاؤ یہ ڈھیلی بات ہے؟ چڑھ کے دائی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے شرک کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جو تمہیں آبا پرستی اور اکابر پرستی اور یہ جو تمہارے لیڈر ہیں، انہوں نے تمہیں جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا ہے۔ اب تمہارے اور جہنم کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، بس جیسے مرو گے جہنم کے اندر گویا دھکیل دیے جاؤ گے۔ پھر ایک دوسری حدیث کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ممات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جس کی موت آتی ہے اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ یشرک باللہ شیء، ذرہ برابر معمولی سا بھی اگر وہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ گویا مرنے کے ساتھ ہی آگ کے اندر اتر جاتا ہے۔ باقی اللہ کے علاوہ دوسروں کی پکاریں لگانا، یا ابراہیم اگسنی کہنا، یا لات بابا یا منات بابا کی پکاریں، اور آج کے دور میں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یہ تو بالکل للکار کے شرک کرنا ہے۔ اور پھر ان کی نظر و نیاز کرنا، ہر مہینے 11ویں شریف کا ختم، ہر سال جو ہے میلاد کے کیک کاٹنا، نبی علیہ السلام کی مالی بندگی کرنا، 10 محرم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی سبیلیں لگانا اور حلیم بانٹنا، ان کی نظر و نیاز ہے، یہ ان کی بندگی ہے۔ پھر شربت اور پھر گھوڑے کی پوجا، پھر مزار پرستی، چادریں چڑھانا، وہاں سجدے کرنا، یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان سب کے ساتھ ان کو جہنم کی آگ کے اندر اترنا پڑے گا۔ یعنی جو کسی دربار کے اوپر چادریں چڑھاتا تھا تو وہ وہاں دربار بھی وہ پوری طرح اسی طرح کا نقشہ وہاں جائے گا، تاکہ اس کی آگ کے اندر، اس کے سینے کے اندر جو آگ ہوگی اس میں اور ذہنی اذیت کے اندر اور اضافہ ہو جائے کہ یہ ہے وہ بابا جہاں میں حلوے چڑھانے آتا تھا، دیے جلانے آتا تھا، چادریں چڑھانے آتا تھا، اس مزار کو بھی جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ اسی طرح جو مورتیاں پوجی جا رہی ہیں، ان مورتیوں کو بھی جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ اور جن پیروں اور مولویوں اور سیاسی لیڈروں کی وجہ سے آج یہ عوام ہے یہ اللہ کی دین کی طرف نہیں آ رہی ہے، یہ اپنے لیڈروں کو جب جہنم کی آگ کے اندر دیکھیں گے تو ان کی تپش کے اندر، ان کے غصے کے اندر اور اضافہ ہوگا، اور اللہ کو کہیں گے یا اللہ ان کو ہمارے بس میں کر دیتا کہ ہم ان کو پاؤں کے نیچے روندیں گے، اور کبھی ان کو براہ راست کہیں گے کہ بے ایمانو ظالمو تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ آج ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، ان کو کندھوں پر کئی دفعہ اٹھا لیتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے مال کو قربان کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ ان کی بہت بڑی بدبختی ہے۔ اسی طرح کا میں نے یعنی اتنا ڈرایا گیا اور جہنم سے اور جنت کی بھی خوشخبریاں سنائی گئیں کہ دیکھو یہ ایک بات ہے، صرف ایک بات ہے، ایک بات مان لو تمہیں اتنی بڑی جنت ملے گی کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہو۔ اور جو حدیث میں اس کے نقشے کھینچے گئے ہیں، میں مختصر ترین بات آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ جہنمی جو اپنی پوری سزا پتہ نہیں صدیوں خربوں صدیوں اور جس کا ایک تصور نہیں آج کیا جا سکتا، اتنی بڑی لمبی سزا جہنم کی کاٹنے کے بعد یہ وہ شخص تھا جس نے پوری زمین کو گناہوں سے بھر دیا، چور نمبر 1، قاتل نمبر 1، ڈاکو نمبر 1، جھوٹا فریب کار نمبر 1، زانی نمبر 1، ہر عیب میں نمبر 1 تھا، لیکن بس ایک اس کا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اپنے مالک اور خالق کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارتا تھا، کسی اور کے سامنے رکوع اور سجدے نہیں کرتا تھا، کسی اور کے واسطے وسیلے نہیں ہیں، کسی اور کی نظر و نیاز نہیں۔ اس معاملے میں اس کو بالکل فہم اس کا کلیئر ہو گیا تھا۔ باقی شیطان کے وار کی وجہ سے بڑے گناہ اس نے کیے اور بہت ہی زمین کو بھر دیا۔ تو اس کا بھی ایک وقت آ جائے گا، کیونکہ وقت تو آگے جاتا ہے کہ وہ وقت اس کا آ جائے گا ایک دن کہ اللہ تعالیٰ اس کو، یہ آخری جہنمی ہوگا جو جہنم سے نکلے گا، اور اس کے بعد کوئی نہیں نکلے گا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ جس انداز سے گفتگو کرے گا کہ تمہیں اتنی بڑی جنت دے دی جائے تو تم خوش ہو، پہلی بات تو وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ
مجھے کسی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے، بس جو جہنم کی آگ سے آپ نے مجھے نکال لیا ہے نا، تو میرے اوپر آپ نے اتنا رحم کیا ہے کہ آپ نے اپنی مخلوق کے اوپر کسی اور کے اوپر اتنا رحم نہیں کیا ہے، تو لہذا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اس طرح آگے بڑھتا آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اور پھر آخر بات یہاں تک پہنچے گی کہ یہ جو پوری زمین ہے، یقین کیجئے اس پوری زمین سے 50 گنا بڑی ایک جنت اس کو اللہ تعالیٰ دے گا، جس کا وہ اکیلا مالک ہوگا، کسی اور کی اس میں مداخلت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے علاوہ بھی اگر جو چیز تمہارے دل کے اندر آئے، جو خیال کے اندر آئے، جو تمہارے منہ سے نکلے، وہ تمہیں دے دی جائے گی۔ اللہ کے بندو، ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف جہنم کا وہ خوفناک نظارہ ہے کہ اس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ انسان اس کے اندر کس طرح، جس طرح کبھی آپ نے دنیا میں دیکھا ہو، یہ جو پکوڑے ابل رہے ہوتے ہیں، یہ سموسے یا یہ جو روسٹ مرغے ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو تکے، یہ تو بالکل چھوٹے چھوٹے انگارے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے محلات، یعنی اتنا بڑے بڑے انگارے ہوں گے جتنا ایک ہمارا صوبہ ہے، اور اس کے بعد جو اچھلیں گے اور پھر نیچے پھٹیں گے تو بڑے بڑے محل جتنے ہوتے ہیں اتنے وہ انگارے پھٹیں گے، اور جو شعلہ اس کے اندر سے نکلے گا وہ بڑے بڑے جو اونٹ ہوتے ہیں، سمجھ لیجیے اتنے اتنے بڑے ان کے سائز ہوں گے، تو آپ اس آگ کا اندازہ لگائیں جس کے اندر ان کو جانا پڑے گا۔ اور اگر ان کو ڈرایا، کسی صوفی کو ڈرایا کسی نے کہ دیکھو یہ کفر و شرک نہ پھیلاؤ، یہ تصوف، یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، اور یہ جو حلول کے تم نے مشرکانہ اور کافرانہ عقیدے گڑے ہیں، سارے صوفیہ ان عقائد، شرک عقائد کے اندر وہ ملوث رہے ہیں۔ تو کسی نے جب ڈرایا تو آگے سے کہنے لگے صوفی صاحب، تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے۔ دس ایسے شوخے یہ گزرے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کا یہ ایک بیان ہے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، کسی گرمیوں کے موسم میں انہوں نے کوئی پروگرام کیا، اپنا وہ جلسہ وغیرہ کیا، تو گرمی زیادہ تھی تو کہنے لگے کہ اتنی گرمی میں برداشت کر سکا ہوں کہ اب اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھی پھینکا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی، اندازہ لگائیے۔ یہ ذرا بیان ان کا اپنے کانوں سے سنیے۔ کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ غور کیجئے کس قدر یہ جہنم کا مذاق ہے۔ یہ اسی طرح کا ایک بیان میں نے سنا تھا عبدالستار ایدی کا، بڑا اخبار میں آیا تھا، میں نے خود پڑھا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کا بیان تھا عبدالستار ایدی کا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں تو جہنم جانا چاہتا ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ جہنم میں جو کہ وہاں جہنمیوں کو مار پڑ رہی ہوگی، ظاہری بات ہے ان کے گلفڑے پھاڑے جا رہے ہوں گے، گرز ہتھوڑے پڑیں گے، ان کو ہڈیاں ٹوٹیں گی، اور جناب زخموں سے جناب لہو نکلے گا جب ان کے۔ تو عبدالستار کہتے ہیں میں وہاں جہنمیوں کی مرم پٹی کیا کروں گا، مرم پٹی کرنے کے لیے میں وہاں جہنم جانا چاہتا ہوں۔ تو بتائیے اس سے زیادہ کوئی جہنم کا مذاق ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کوئی جنت کا مذاق ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے منہ سے کہہ دے میں جنت میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اسی طرح ایک بڑے صوفی معروف کرخی کا قول آتا ہے کہ میدان محشر میں کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو، تو معروف کرخی کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ میں جنت میں جانا نہیں چاہتا ہوں، میں نے جنت کے لیے تھوڑی آپ کی بندگی کی ہے، میں نے تو بس بندگی آپ کی وجہ سے آپ کی ہے، میں جنت میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس قصے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو نور کی زنجیروں میں پکڑ کے جکڑ کے اس کو کھینچ کے جنت کی طرف لے جاؤ، یہ تو نہیں جانا چاہتا ہے۔ تو اب بتائیے اتنا بڑا مذاق جنت کا۔ تو یہ سارے اسی قبیل کے لوگ گزرے ہیں جن کو ذرا برابر، اور مالک فرماتا ہے کہ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ اس جہنم کے مزے اب چکھو جس کے اندر تمہیں جانا پڑے گا کہ میری آیتوں کا تم نے مذاق اڑایا، میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تم نے۔ بتائیے اس سے زیادہ کوئی رسولوں کا مذاق ہو سکتا ہے کہ وہ دعوت جو لے کر آئے؟ اس سے زیادہ کوئی اللہ کی کتاب کا مذاق ہو سکتا ہے؟ تو آج کوئی بھی نہیں اس سے بچا۔ یہ سارے جتنے مسلک پائے جاتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سب کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ اور یہ بھی آج کل جو انہوں نے 27ویں کو دعا کرائی ہے طارق جمیل سے،
اس نے جتنا شرک پھیلایا یہاں پاکستان کے اندر اتنا تو اشرف علی تھانوی نے بھی شاید نام پھیلایا، یا اس نے جتنے جھوٹ بولے ہیں نبی علیہ السلام کے نام سے، اور جس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو صوفی گزرے ہیں زہداء جن کو کہا جاتا تھا، یہ صالحین بھی کہا جاتا تھا ان کو اپنے ان کے دور کے اندر، زاہد یعنی عبادت کرنے والے لوگ، تو ان کی عبادت خیر اسی طرح کی ہوتی تھی، کوئی کنویں میں لٹکا ہوا ہے جناب 500 سال وہاں لٹکا رہا، کوئی کسی نے جناب وہ کھانا نہیں کھایا، کسی نے یہ نہیں کیا، کسی نے شادی نہیں کی، اس طرح کے ان کے جھوٹے قصے مشہور ہیں، کسی نے 12 سال کی کشتی زندہ کر دی، کسی نے کوئی جناب پانی بن گیا، کوئی پرندہ بن گیا، اس طرح کے ان کے جو ہے نا جھوٹے قصے مشہور ہیں۔ تو ایسی انہوں نے جھوٹ بولے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، اور طارق جمیل نے، تو ان سے دعا جب آپ کرواؤ گے تو اللہ کے غضب کو جوش دلانے والی بات ہے کہ ایسا شرک پھیلانے والا، فریب کاری کے ساتھ دعائیں مانگنے والا، واسطے وسیلے کا قائل، اور ان کا سارا جو ہے نا سسٹم اسی شرک کے اوپر قائم ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، ان کو بالکل ذرا اپنی آخرت کی پرواہ نہیں ہے، یقین کی سارے لگے ہوئے ہیں اور آپس میں گالی گلوچ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، اندازہ لگے یہ جہاد کر رہے ہیں سارے جہاد کے چکر میں، تم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو، بے ایمانو، تمہارے عقیدے خراب ہیں، یہ تمہاری خالص اسلام آباد کی جنگ ہے اور اقتدار کی جنگ ہے، اور یہ چور ڈاکو اور لٹیرے اور مزاروں کے سامنے سجدے کرنے والے اور ان کی نظر و نیاز کرنے والے، محرم کے شربت پینے والے پلانے والے اور امام زامن باندھنے والے، اور یا علی مدد کا پٹا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ویڈیو کے اندر، عمران خان صاحب یا علی مدد کا پٹا بنوا رہے ہیں، تو ان کو ایمان عقیدے سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ تقریر میں کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان کیوں بنا تھا، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بنا تھا، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب خود تمہیں نہیں پتا ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مزار کے سامنے سجدہ کرے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر آئے گا۔ لا الہ الا اللہ تو ایک انقلابی کلمہ ہے جس نے عرب کے اندر وہ تہلکہ مچا دیا تھا مکہ کے اندر، اور ہر نبی نے اپنے دور کے اندر توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کو اٹھایا۔ حالانکہ وہ بادشاہ بنانے کے لیے تیار تھے کہ ہم آپ کو متفقہ طور پر بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ نہ کہیں یہ لات منات حبل، اور یہ جو آپ کہتے ہیں نہ کہنا چاہیے، یہ جو کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے، یہ مزار کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت اور مورتیاں کچھ نہیں کر سکتے، ان کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے، ان کی پکاریں نہیں ہیں، ان کی نظر و نیازیں نہیں ہیں، یہ جب کہتے ہو تمہارے دلوں پر کہتے تھے چوٹ پڑتی ہے، باؤ اجداد کافر اور مشرک ثابت ہو جاتے ہیں، ان کی جو سارے کارنامے سیاہ اور تاریخ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی ہماری روشن تاریخ ہے، یہ سیاہ ثابت ہو جاتی ہے، یہ بات آپ نہ کریں۔ اور یہ ایسی مخالفت ہوتی ہے، ایمان عقیدے کے خلاف جو مخالفت ہوتی ہے، کوئی مخالفت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یقین کیجئے، کوئی دشمنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ سگا چچا دشمن بن گیا تھا، انگارہ بنا ہوا پیچھے پتھر لیے جاتا تھا لوگوں کا، نہ ماننا ان کی بات، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے۔ تو اس دور سے گزری تھی یہ تحریک۔ مدینہ ریاست بنانا کوئی آسان کام ہے؟ یہ صرف مدینہ ریاست کے خواب دکھانا، اور صرف اتنی بات کہ وہاں جناب وہ انصاف تھا اور یہ تھا، اور اونچے اور نیچے کو وہ، بھائی پہلے توحید ہے، ایمان خالص ہے، شرک کی دشمنی ہے، اور شرک پھیلانے والے طاغوتوں کی نشاندہی ہے، یہ جنگ ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے۔ باقی دو باطل لڑ رہے ہوں جناب تو آپس میں یہ کہیں کہ یہ ہماری حق اور باطل کی جنگ ہے، قطعاً یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، خالص ان کی مفادات ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ ان کو احساس دے اور کوئی بات ان کے کانوں کے اندر جائے اور کلک کر جائے اور ان کی دنیا بدل جائے اور اس کو یہ حق اور باطل کی جنگ کے اندر تبدیل کر دیں۔ یہ بہرحال عمران خان کے لیے ایک موقع موجود ضرور ہے، کیونکہ یہ اب آہستہ آہستہ ادھر اشارہ کرتے ہیں، اور جس طرح میں بھی کوشش لگاؤں کہ کاش ان کے دماغ کے اندر یہ بات آ جائے، اور دوسرے لوگ بھی کئی ان کو سمجھاتے ہیں، اور اگر یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے تو دنیاوی لحاظ سے تو ویسے بھی مشہور ہیں اور جرأت والے آدمی ہیں، دلیر آدمی ہیں، بڑے انڈورنس ان کے اندر اور جدوجہد کرنے کا جذبہ ان کے اندر، لیکن سمت وہ جو ڈائریکشن ہے نا وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، وہ ابھی ٹیڑھی ہے۔ اگر وہ سیدھی ایک دفعہ ہو جائے تو ایک عظیم انقلاب برپا ہو سکتا ہے اس زمین کے اوپر، یقین کیجیے۔ پھر صحیح معنوں میں خلافت کا نظام بھی آ سکتا ہے، یا صالح ملوکیت بھی آ سکتی ہے، اور سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اسی کلمے کی بنیاد کے اوپر یہ ملک جو لیا گیا تھا اس کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنایا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان اس دن بنے گا جس دن آخری مزار گرایا جائے گا، جس دن شروع کیے جائیں گے مزار گرانے وہ نہیں، جس دن آخری مزار گرایا جائے گا، اور کوئی بت نہیں ہوگا، کوئی مورتی نہیں ہوگی، کوئی واسطے وسیلے والا نہیں ہوگا، کوئی مشرکانہ نظام نہیں ہوگا، یہ جمہوریت کا خالص اللہ کی توحید ہوگی ہر طرف،
اور نبی علیہ السلام کا طریقہ ہوگا اور بالکل اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ ہوگا، تو پھر وہ ہوگا صحیح معنوں میں نیا پاکستان۔ مسٹر عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب اور چیف جسٹس صاحب، یہ چند دنوں کی یہ چودراہٹ ہے، یقین کیجیے اگر ایمان کی طرف اپنا آئے تو اس کے بعد مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی۔